بارے میں یہ بھی کہا کہ ویل ایک ایسی جہنم کی وادی جہاں پر پورے جہنم میں جلنے والوں کا خون پیپ جو بھی ان کی غلاظت والی چیزیں ہوں گی وہ سب وہاں بہہ کر آئیں گی. اس وادی کا نام ویل ہے. اور اس ویل کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر 4 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس ویل میں جائیں گے. اس ویل وادی، اس ویل نامی اس کے جگہ پر، وہاں پر انہیں داخل کیا جائے گا. سب سے پہلے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین. کون ہے یہ لوگ؟ ویل ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جو جب ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے تجارت میں، کاروبار میں، جس میں جو لوگ کم تولتے ہیں یا زیادہ تولتے ہیں، اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسا دھوکہ دینے والوں کو اس ویل نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا، جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں. اور پورے جہنمیوں کی غلاظت، ان کا خون، ان کے بدن سے نکلنے والا پیپ، جو بھی غلاظت کی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر بہہ کر آئیں گی، اس کے اندر داخل کیا جائے گا. مفسرین نے صرف تجارت والوں کو نہیں بلکہ اس جہنم کے گڑھے کے اندر کیوں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے جہنم کے اندر اس ویل میں نمازی بھی جائیں گے. کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون. یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نمازیوں میں سستی برتتے ہوں گے. الذین ھم یراؤن، جو ریاکاری کرنے والے، نمازوں میں کاہلی کرنے والے، سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے. من ہے ہی نہیں نماز پڑھنے کا، بس آ گئے مسجد کے اندر، کچھ کام اور تھا، بس گزر رہے تھے، پڑھنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور آدمی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لیے، لیکن پڑھنے کا ارادہ نہیں، دل کے اندر نماز کا کوئی شوق نہیں، نماز کی کوئی محبت نہیں، اللہ سے تعلق کا کوئی شوق نہیں، بس رسماً پڑھنا ہے، پڑھ لیے. ایسے پڑھنے والوں کے لیے ہی اس ویل کا گڑھا ہے، یہ ویل کی وادی ہے جس کے اندر ایسی بیزارگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور تقریباً آدھا مہینہ ہم نے اس مہینے کو پا چکے ہیں. ہم آدھا مہینہ گزر چکا ہے. یقیناً بڑی خوش نصیبی، بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس مہینے کو پا کر ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا ہو. اور بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ آدھا مہینہ تو پایا لیکن پا کر اس مہینے سے کچھ حاصل نہ کر پائے. ابھی بھی وقت ہے، اور بھی کچھ دن جو باقی رہ چکے ہیں، گنے چنے دن. ان دنوں میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ کی، اس مہینے کی بھرپور قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا جہاں پر جنت کا ذکر کیا ہے، مومنوں کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی کہ اگر جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بشارتیں آپ سنا دیجئے اس جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی. یعنی کہ مومنوں کا ٹھکانہ جو بتایا گیا کہ وہ جنت ہے، جو جہاں پر آدمی پوری طرح سے خوشی کے ساتھ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں پر کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی رنج نہ ہوگا.
وہ ایسی زندگی جو ابد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ جہاں پر مومنوں کا ذکر اللہ نے جنت سے تعبیر کیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بندے، کفر کرنے والے بندے، جو عبادتیں نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، نافرمان بندوں کے حوالے سے بھی اللہ نے گفتگو جہاں پر کی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ٹھکانہ اللہ نے بیان کیا۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک ایسا ٹھکانہ جس ٹھکانے کو اگر ہم سوچتے بھی ہیں، اگر غور بھی کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا منظر، وہ ایسی جگہ، شاید کہ اس سے کوئی بری جگہ ہے ہی نہیں، اس سے بری جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی بری جگہ، اتنا برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے جو دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے نہیں، عبادتیں کرتے نہیں، نیک اعمال کرتے نہیں، اسی ٹھکانے کو جہنم سے تعبیر کیا گیا۔ محترم حاضرین، جہنم کے حوالے سے میں اور آپ بار بار گفتگو کرتے ہیں، کئی بار ہم جنت جہنم کے حوالے سے سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے، میں نے اور آپ نے کبھی اس جہنم کو اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے کبھی تصور کر کے دیکھا ہے کہ واقعی میں جہنم کیسی ہوگی؟ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جہنم میں آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں عذابات دیے جائیں گے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی سوچ سے، جو جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کسی معاملے میں، کیا کبھی ہم نے اپنے ذہنی طور پر کبھی اس کو تصور کیا ہے کہ واقعی میں جلانا وہ کیسا جلانا ہوگا؟ واقعی میں جب اللہ کا عذاب اس جہنم میں ہوگا تو وہ عذاب کیسے عذاب ہوگا؟ کس طرح سے آگ لگائی جائے گی، کس طرح سے انسان کو ڈھکیلا جائے گا، وہ منظر کیا ہوگا؟ کبھی ہم اپنی سوچ، اپنی خیال سے کبھی ذہن سے سوچے نہ ہوں گے۔ یقیناً واللہ، اللہ کی قسم، اگر کوئی آدمی اپنے ذہن سے سوچ لے، تصور کر لے اس منظر کو، تو وہ آدمی سکون کی چین کی نیند سو نہیں پائے گا۔ اتنا بھیانک منظر ہے وہ، اتنی بری جگہ ہے وہ، ایسی بری جگہ کہ اس سے بری جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے دیکھتے چلیں کہ اس جہنم کا وہ منظر کیسے ہوگا۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے، شریعت بتاتی ہے ہمیں کہ وہ آگ میرے اور آپ کی دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جس میں آدمی کچھ لمحات کے لیے بھی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، اپنی انگلی کو اس میں رکھ نہیں سکتا، اپنے اس کی بھاپ بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کچھ آگ جلائی جائے، اس پہ اگر کچھ انگار بن جائے، اس انگار پر آدمی کچھ سیکنڈز کے لیے بھی اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی بھاپ بھی محسوس نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کی آگ۔ جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایسی آگ ہے جو دنیا کے بالمقابل 60 پر 9 درجے زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو 70واں درجہ چھوٹا درجہ ہے وہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے اوپر کے حصے جو اور درجے ہیں وہ 60 پر 9 ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے درجے ہوں گے، کس معیار میں وہ آگ جلائی جا رہی ہوگی، کیسے وہ آگ ہوگی۔ دنیا کی وہ آگ ہم اس کی بھاپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 درجے زیادہ اور ہیں، تو پھر اس کی گرماہٹ کیسی ہوگی، اس کے اندر اور انسان کیسے جلائے جائیں گے۔ محترم حاضرین، جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پوری طرح سے جہنم ایک ایسا گھر، ایک ایسی جگہ جس کے اندر ایک انسان جو داخل کیا جائے گا، بڑا بد نصیب انسان جو اس کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کو پوری چیزیں آگ کی دی جائیں گی۔ اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کے آزو میں آگ، اس کے بازو میں آگ، اس کے اوپر، اس کے نیچے، ہر طرف چاروں طرف سے اور ہر چیز میں اسے آگ ہی آگ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، آگ کے کپڑوں میں ان کے کپڑے سلائے جائیں گے آگ کے اندر، ان کے بدن کے مطابق جتنا اس کا بدن ہوگا اتنے ہی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی گرمی اگر ہمیں لگ جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، اور بھوک لگنے پر کیا دیا جائے گا؟ زقوم کا درخت، وہ ایسا درخت جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے کھا لے، ایسا درخت کہ جس کے اندر پوری طرح سے کانٹے ہوتے ہیں، اگر کھا لیتا ہے مجبوراً بھوک کی وجہ سے، تو گلے میں ایسے اٹک جاتے ہیں، نہ اسے وہ نگل سکتا ہے، نہ اسے باہر نکال سکتا ہے، درمیان میں اسے اٹک جائیں گے وہ کانٹے، اور ایسے زہریلے کانٹے۔ اور اس کے بعد پانی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے تو کھانا ایسا درخت دیا جائے گا،
اور پانی وہ گرم پانی. کیسا گرم؟ یہاں دنیا کے میرے اور آپ کی طرح گرم نہیں ہے. دنیا کی گرمی کچھ گرمی ہے ہی نہیں اس کے مقابل میں. اس جہنم کی آگ میں جلایا گیا پانی جو اتنی بھڑکتی ہوئی آگ میں، اس آگ کا پانی انسان کو پلایا جائے گا پیاس لگنے پر، حالانکہ وہ جانتا ہوگا کہ اتنا گرم پانی ہے، اسے چھونا تو دور. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کہ کچھ ایسے بھی منظر دیکھنے کو ملیں گے وہاں پر کہ اگر پانی سامنے لایا جائے، اس پانی کی جو بھاپ ہوتی ہے، اس بھاپ سے انسان کے چہرے جل جائیں گے. صرف بھاپ سے انسان کے چہرے پگھل جائیں گے پوری طرح سے. اتنی بھیانک بھاپ خالی پانی کی ہوگی، اور مجبوراً پیاس لگنے پر وہ انسان پانی پیے گا. اور پانی پینے پر کیا ہوگا؟ اس کے بدن کے اندر جو ان کی رگیں، وہ انتڑیاں، جو بھی ان کے جسم کے اندر کے جو حصے ہیں، وہ سارے کے سارے گل جائیں گے. وہ آدمی کا پورا جسم بیٹھ جائے گا. اللہ دوبارہ پھر سے سیدھا کرے گا اور پھر سے اللہ اسے پانی پلایا جائے گا. سورہ حج کے اندر اللہ نے کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا خُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ. تین تذکرے کیے گئے. اس آدمی کو جو کافر ہے، دنیا کے اندر اللہ کا نافرمان ہے، اسے جہنم کے اندر لایا جائے گا، اور لانے کے بعد سب سے پہلے تو اسے آگ میں جلایا جائے گا. آگ میں جلانے کے بعد اسے پھر سے گرم پانی پلایا جائے گا، جس سے اس کے پورے بدن کے جو حصے ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، وہ باہر نکل کر آ جائیں گی. اتنا ہی نہیں، یہ نکل کر آنے کے بعد پھر فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور وہ فرشتے کوڑے وغیرہ لے کر اسے اور مارتے رہیں گے. اس طرح کے عذابات یہاں پر دیے جائیں گے. محترم حاضرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم پر ایک چمڑی اللہ نے بنائی ہے. یہ چمڑی محسوس کرتی ہے درد کو بھی، تکلیف کو بھی، جلن کو بھی. جو بھی اگر کوئی تھوڑا سا زخم لگ جائے، چمڑی محسوس کرتی ہے، درد پہنچاتی ہے. اور اگر جب چمڑی پوری طرح سے مکمل طور پر جل جائے تو یہ جلنے کے بعد اب انسان کو کوئی درد محسوس نہیں ہوگا. جسم کا اگر چمڑی آپ نکال دیں گے، نکالنے کے بعد آدمی کو آپ تکلیف دیں گے تو اس میں کچھ تکلیف اسے محسوس نہ ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی آگ میں جب انہیں جلایا جائے گا، ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، تو ہم دوبارہ انہیں نئی چمڑی جڑائیں گے. پھر چمڑی جل جانے کے بعد دوبارہ نئی چمڑی پھر سے ہم انہیں پہنائیں گے. قرآن نے اس کے بارے میں کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. آگ میں جب جلائے جائیں گے تو ان کی چمڑیاں جیسے جل جائیں گی، دوبارہ پھر سے نئی چمڑی انہیں چڑھائی جائے گی. جب نئی چمڑی چڑھے گی تو پھر سے وہ تکلیف ہوگی، جیسے پھر تکلیف ختم ہوگی پھر سے چمڑی، پھر سے تکلیف. یہی آدمی کا روٹین ہوگا وہاں پر. یعنی کہ تکلیف دینے والی چیزیں جیسے ختم ہوتی جائیں گی، دوبارہ پھر سے وہ تکلیف پھر سے اس کو شروعات سے اسے کیا جائے گا. اور اس کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر تو ایک منظر اللہ نے ایسا بیان کیا جہنم کے حوالے سے کہ آدمی کو ایک ایسی تنگ جگہ پر بند کر دیا جائے گا. ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان اس جگہ میں بیٹھ کر موت کو پکارے گا کہ موت مجھے آ جا، مجھے اپنے قبضے میں لے لے. مرنا پسند کرے گا، موت کو آواز دے گا، موت کو ندا دے گا. وہ کون سا منظر ہوگا؟ قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہا کہ جب یہ لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، وہاں پر ایک ایسا مقام ہوگا کہ جس مقام کے اندر انہیں پوری طرح سے تنگ کر دیا جائے گا. اور ایسا تنگ، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا اس آیت کی کہ گویا ایک آگ کی صندوق ہوگی. ایک صندوق، عام صندوق میں اگر کسی آدمی کو بند کر دیا جائے، کوئی معمول عام صندوق میں اگر انسان کو بند کر دیا جائے، نہ اس کے حصے ہل سکتے ہیں، نہ وہ آدمی ہل سکتا ہے. آپ دیکھیں گے اگر کسی جگہ پر مجھے اور آپ کو اگر بدن میں چوٹ لگ گئی تو فوراً ہم اس بدن کو ہلاتے ہیں. اگر ہاتھ کو ہم کچھ مار لگ گیا تو فوراً ہلاتے ہیں، اس کے حرکت دیتے ہیں. حرکت دینے سے وہ تکلیف تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہے. اگر انسان کو ہلنا بھی اسے وہاں پر موقع نہ ہو، اسے ہلنے کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو، اور وہاں پر اسے تکلیف دی جائے تو اندازہ لگائیں وہ کیسی تکلیف ہوگی. استاد اگر بچے کو ہاتھ پر مارے تو فوراً بچہ جو ہے اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ ہلاتا ہے، کیونکہ وہ ہلانے کے صورت میں اس کی ہاتھ کی جو درد ہے، وہ تھوڑا سا جلن ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح وہ کچھ کم ہو سکتی ہے، گنجائش ہے. لیکن صندوق میں اگر بند کر دیا جائے جہاں پر پیر ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہاتھ ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بدن ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بھی آگ کا صندوق، اسی صندوق میں بند کر کے وہاں پر اسے عذاب دیا جائے گا. گویا ایسا عذاب اللہ ایسا عذاب دے گا
کہ جس عذاب کو پاتے ہوئے انسان کا بدن ہل بھی نہیں پائے گا۔ جب بدن ہل نہیں پائے گا تو کتنی تکلیف وہاں پر اسے ہوگی۔ اور محترم حاضرین، اسی جہنم کے مناظر میں سے ایک اور چیز کہ ایک ایسی جگہ کو اللہ نے مقرر کیا ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ ویل کی دو تفسیریں، ایک تو ہے بری جگہ، اور مفسرین نے اس ویل کے حوالے سے گفتگو جب کی ہے تو ایک ایسا مقام وہاں پر بتایا کہ جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ویل ہے جو سب سے زیادہ نچلے حصے میں رہتی ہے۔ اور کئی مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ویل ایک ایسی جہنم کی وادی جہاں پر پورے جہنم میں جلنے والوں کا خون پیپ جو بھی ان کی غلاظت والی چیزیں ہوں گی وہ سب وہاں بہہ کر آئیں گی۔ اس وادی کا نام ویل ہے۔ اور اس ویل کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر 4 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس ویل میں جائیں گے، اس ویل وادی، اس ویل نامی اس کے جگہ پر، وہاں پر انہیں داخل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین۔ کون ہے یہ لوگ؟ ویل ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو جب ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے تجارت میں، کاروبار میں، جس میں جو لوگ کم تولتے ہیں یا زیادہ تولتے ہیں، اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسا دھوکہ دینے والوں کو اس ویل نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا، جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، اور پورے جہنمیوں کی غلاظت، ان کا خون، ان کے بدن سے نکلنے والا پیپ، جو بھی غلاظت کی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر بہہ کر آئیں گی، اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ مفسرین نے صرف تجارت والوں کو نہیں بلکہ ہر اس آدمی کو اس کے اندر داخل کیا گیا ہے جو آدمی اپنے طور پر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آٹو والا ہو، آٹو کا اگر وہاں پر کچھ میٹر وغیرہ لگایا گیا ہے تو جہاں سے جہاں پر وہ آدمی کو چھوڑنا ہے، اگر اتنا ہی برابر میٹر لگائے گا، جتنے پیسے ہوں گے اتنے ہی پیسے لے گا۔ اگر اس میٹر میں کچھ گڑبڑ کر کے اس میں کچھ نمبر بڑھا کر کچھ اور زیادہ مزید پیسے اس سے حاصل کرتا ہے تو وہ آدمی بھی ناپ تول میں ہی شامل کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کچھ چیز بیچ رہا ہے، اگرچہ وہ چیز کچھ اور ہے لیکن بتا کر کچھ اور دھوکہ دے کر بیچ رہا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ ضروری نہیں کہ صرف تول کا مطلب تول ہی تولنے والے ہوں، دھوکہ دے کر بیچی جانے والی چیزیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والی چیزیں جو ایک رہتی ایک اور ہے، بتاتے کچھ اور ہیں، ایسی تجارتیں، ایسے کاروبار کرنے والوں کے بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی اسی ویل کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو ویل مطففین یہ لوگ۔ اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے۔ آپ سوچیں گے کہ نماز پڑھنے والا آدمی اس ویل کے اندر کیوں جائے گا، اس جہنم کے گڑھے کے اندر کیوں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے جہنم کے اندر اس ویل میں نمازی بھی جائیں گے۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نمازیوں میں سستی برتتے ہوں گے۔ الذین ھم یراؤن، جو ریاکاری کرنے والے، نمازوں میں کاہلی کرنے والے، سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، من ہے ہی نہیں نماز پڑھنے کا، بس آ گئے مسجد کے اندر، کچھ کام اور تھا بس گزر رہے تھے، پڑھنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور آدمی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لیے، لیکن پڑھنے کا ارادہ نہیں، دل کے اندر نماز کا کوئی شوق نہیں، نماز کی کوئی محبت نہیں، اللہ سے تعلق کا کوئی شوق نہیں، بس رسماً پڑھنا ہے، پڑھ لیے۔ ایسے پڑھنے والوں کے لیے ہی اس ویل کا گڑھا ہے، یہ ویل کی وادی ہے جس کے اندر ایسی بیزارگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن نے کہا کہ جو ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کو تراشتے ہیں، جو ہمیشہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جو ہمیشہ دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ویل وادی نام کا گڑھا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو بھی داخل کیا جائے گا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کے ہاتھ میں، اس کے سامنے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برا بولنا، اس کے بارے میں چغلی کرنا، غیبت کرنا، یا پھر اس کے اندر پائے جانے والے عیبوں کو تلاشنا کہ اس کے اندر اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ایسے کام کرنے والوں کو بھی اسی ویل نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر وہ لوگ، قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی کہ پچھلے یہود و نصارہ نے وہ کام کیے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، کچھ چیزیں، کچھ آیتیں، کچھ باتیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اپنے کلام کو اللہ کا کلام بتانے والے، جو کام
پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں میں یہود و نصارہ نے کیے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی ویل نامی کے وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور محترم حاضرین، دیکھیے ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم صرف گرمی کی جگہ ہے۔ ہاں بالکل گرمی کی جگہ ہے، جہنم کے اندر آگ ہے، لیکن عذاب کی مختلف شکلیں اللہ نے بیان فرمائی۔ جہاں پر عذاب جہنم کے اندر آگ سے دیا جائے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک عذاب ایسا بھی رکھا ہے جو صرف ٹھنڈک کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ گرمی میرے اور آپ کی کچھ چیز ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں تک انسان برداشت کرتا ہے، ٹیمپریچر کچھ زیادہ اور ہو جائے تو انسان کے برداشت کے باہر ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈک بھی اتنی ہی انسان برداشت کرتا ہے جتنی کہ اس کو کچھ اچھی لگے، اور ٹھنڈک بھی جب زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر گرمی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا تو جہنم کے اندر ٹھنڈک کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا۔ کچھ ایسی سردی، کچھ ایسی ٹھنڈک وہاں پر انسان کو دی جائے گی جس سردی سے، اس ٹھنڈک سے انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ سورۃ دہر میں اللہ نے اس کا حوالے سے کہا لا يرون فيها شمسا ولا حریرا، کہ ان لوگوں کو ایسے عذاب وہاں پر دیے جائیں گے کہ ٹھنڈک کے ساتھ پوری طرح سے۔ اللہ نے ایک حدیث کے اندر اللہ نے فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ سے درخواست کی، کیا درخواست کی کہ اللہ میں خود جہنم کی جو گرمی ہے، اس گرمی کو میں خود برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ جہنم نے خود اللہ سے کہا کہ اللہ جہنم کے اندر میرے اندر جتنی گرمی تو نے بنائی ہے، اس گرمی کو میں خود برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سانس چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے دیکھیے مفسر کہتے ہیں کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے 2 مرتبہ۔ وہ سانس لینے سے اس کے اندر کی جو گرمی ہے، جو بھی اس کے اندر تکلیف ہے، وہ باہر نکل جاتی ہے۔ کب 2 بار لیتی ہے؟ پہلی مرتبہ موسم گرما میں، آپ دیکھیں گے زمانے کا جو موسم اللہ نے بنایا ہے، موسم گرمی کا موسم آتا ہے تو اتنی دھوپ بڑھتی کیوں ہے؟ لوگ کچھ اور اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن شریعت بتاتی ہے کہ جہنم سال میں 1 مرتبہ اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے۔ جس سانس کو جیسے وہ باہر چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں پورے عالم کے اندر گرمی چھا جاتی ہے۔ یہ جہنم کی نکلنے والی تھوڑی سی بھانپ ہے، سانس ہے، وہ ایک سانس جہنم کی پورے دنیا کے اندر گرمی کی ہل مچاتی ہے۔ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، کسی علاقے میں ٹیمپریچر باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے، اتنی زیادہ دھوپ وہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ جہنم کب سانس لیتی ہے؟ جب اس کی سردی زیادہ ہو جائے، تو جب وہ اپنی سانس لیتی ہے تو پھر موسم سرما آ جاتا ہے، سردی زیادہ ہو جاتی ہے عالم کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر، دونوں چیزوں سے، دونوں طریقوں سے عذاب دیا جائے گا۔ گرمی کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا اور سردی کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی ذکر کیا، اور کئی طرح کے لوگوں کے حوالے سے اللہ نے گفتگو کی، کہا کہ لوگوں کو عذابات دیے جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے، کسی اور کو لوگ اپنا معبود مانتے تھے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں جن چیزوں کے لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ جھاڑ کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے، جھنڈے کی پوجا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو، جھنڈے کو، جھاڑ کو وہاں پر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں جہنم کا کیا، اس درخت کا کیا قصور ہے، اس جھاڑ کا کیا قصور ہے، حالانکہ اس جھنڈے کا کیا قصور، جس نے انہیں کہا تو نہیں، لیکن انہیں عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ کافروں کی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، دیکھو جن کو تم دنیا میں عبادت کے لیے اپنا معبود مانتے تھے، آج انہی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو کئی مشرکوں نے اعتراض کیا، کہا کہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، عیسیٰ کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، تو کیا عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ نے اس کی وضاحت کرتے پھر ایک آیت اللہ نازل فرمائی، کہا کہ جو لوگ ہمارے نبیوں اور اولیاء کو، جو ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، جن لوگوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ان لوگوں نے کبھی لوگوں کو بتانے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری عبادتیں کرو، تو جن لوگوں نے بتایا نہیں، کہا نہیں، ان کے جانے کے بعد جو لوگ خود اپنے ان کی خبروں پر جا کر ان کو معبود بنا رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ البتہ ان لوگوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر قیامت کے دن پورے سورج کو اور چاند کو بھی لپیٹ کر وہاں پر ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ چاند کا کیا قصور ہے، سورج کا کیا قصور ہے؟ کئی لوگ آج بھی اس زمانے سے بھی چاند کو اور سورج کو خدا مانتے ہوئے آئے،
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو خدا مانتے تھے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ کوئی چیز کا کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آج انہیں بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور انہیں عذاب دینے والے شکلوں میں سے، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے، طرح طرح کی چاقوواں، خنجریں ہوں گی، اور وہ چیزوں کو لے کر اپنے بدن میں وہ لوگ اپنے پیٹ میں بھوگ رہے ہوں گے، اپنے پیٹ کو کاٹ رہے ہوں گے۔ کوئی آدمی ہوگا جو اونچائی سے جہنم کے نیچے گر رہا ہوگا، کوئی آدمی ہوگا جو اپنے ہاتھ میں زہر والی چیزیں ہوں گی، وہ آدمی بار بار اسی چیز کو کھا رہا ہوگا اور تکلیف میں پڑ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی جان جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، زندگی دنیا میں اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اس زندگی کو غنیمت جاننے کی بجائے یہ لوگ اپنی جانوں پر خودکشی کیا کرتے تھے۔ زندگی اللہ نے عطا کی تھی، دنیا کے عام حالات میں، دنیا کی ٹینشنوں کو سامنے رکھ کر، دنیا کی جو زندگی کے جو ٹینشن تھے، ان ٹینشنوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی جان کو خودکشی کر کے انہوں نے اپنا ضائع کیا، گویا یہ اپنی جان کو ضائع کرنے والے، دنیا میں خودکشی کر کر لٹکنے والا، زہر کھا کر مرنے والا، یا کسی اونچائی سے نیچے گرنے والا، عذاب انہیں یہی دیا جائے گا جہنم کے اندر کہ جو اوپر سے دنیا میں نیچے گر کر مر چکا تھا، اسے بار بار جہنم کی اونچائی سے نیچے گرایا جائے گا، بار بار جہنم کی چوٹی سے نچلے حصے میں پھینکا جائے گا، بار بار پھینکا جائے گا، وہی تکلیف دوبارہ بار بار دی جائے گی۔ جو لوگ زہر کھا کر دنیا میں مر جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر کہ بار بار زہر کھلایا جائے گا، زہر والی چیزیں وہ لوگ کھاتے رہیں گے، اور جو تکلیف انسان کو مرنے سے پہلے ہوتی ہے، اس تکلیف کو بار بار اسے دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اور بہت سی چیزیں ہیں جہنم کے حوالے سے، بس اتنا کہنا ہے کہ جہنم ایک سب سے بری جگہ ہے، ایسی بری جگہ کہ اس سے بری کوئی اور جگہ نہیں، اس لیے بار بار شریعت نے تعلیم دی کہ اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ دیکھیے، اس لیے اتنی دعائیں سکھائی گئیں، اتنی ترغیب دی گئی اس کے بارے میں کہ آدمی اس کو بھلا نہ سکے، آدمی ہمیشہ تصور ذہن کے اندر یہی رکھے کہ مجھے کہیں اس جہنم کے اندر داخل نہ کر دیا جائے، جس کا اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا سب آگ کا ہے، جس آگ میں ہم تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا مجھے اور آپ کو وہاں پر ہمیشہ کے داخل کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اگر داخل کر دیا جائے تو پھر میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ بار بار جہنم سے پناہ مانگو، جو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح شام 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، کہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کوئی آدمی صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، جہنم سے صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ، یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس سے پناہ دے دے۔ ہر دعا کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھائیں، آدمی کیا ہے، دعا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے اور آپ کے، تو میں اور آپ دعا میں وہی چیزیں مانگتے ہیں جو دنیا کے حد تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ہمارا خیال، کبھی ہمارا تصور وہ بعد میں آنے والا زمانہ جو ہمیشہ رہنے والا، وہ بعد میں آنے والی زندگی جو ہمیشہ مسلسل چلنے والی، اس کی جانب کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہاں پر کیا حالت ہوگی۔ اس لیے تعلیم دی گئی جب بھی ہاتھ اٹھائیں، ہر دعا کے اندر جہنم سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ اس لیے نماز کی دعاؤں میں کیا سکھایا گیا؟ آخری تشہد میں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی، جس میں دونوں کا ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، کہا کہ اللہ تو میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں تیری، اور اس کے بعد آنے والا مرحلہ جو جہنم کا مرحلہ ہے، میں اس جہنم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر نماز کے اندر، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، ہر نماز کے اندر یہ دعا بار بار پڑھنی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جہنم سے انسان کو، مجھے اور آپ کو بار بار پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کامیابی کن لوگوں کو بتائی گئی؟ اللہ نے کہا کل نفس موت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو کچھ مقام مل جائے، کسی کو ڈگری مل جائے، اچھی خاصی نوکری مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کامیابی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جب قیامت کے دن ان کے حق میں اعلان کر دیا جائے۔ کیا اعلان؟ کہ تمہیں جہنم سے نکال دیا گیا ہے اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ جس آدمی کے حق میں یہ اعلان کر دیا جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی بہت بڑا کامیاب آدمی ہے۔
حقیقی کامیابی، صحیح کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اب اس کے علاوہ جسے بھی ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی کامیابی سب دھوکے کا سامان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اچھی لگیں گی صحیح، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ حقیقی کامیابی جہنم سے بچنا، جہنم سے آزاد ہونا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر کئی لوگوں کے نام، جو نام جہنمیوں کے لسٹ میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان لسٹ کو، اس ناموں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی نام اس لسٹ میں نہ ہو۔ اس مہینے کے اندر کی جانے والی عبادتوں کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیشہ ہر دعا میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا نام کبھی جہنم مجھ پر حرام کر دے، کبھی میں جہنم کی صورت بھی نہ دیکھوں، جہنم کے اندر مجھے کبھی داخل نہ کرنا۔ جہنم سے جتنا پناہ مانگیں گے جہنم خود ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی اور ہمارے حق میں سفارش کرے گی کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں مجھ سے بار بار پناہ مانگا کرتا تھا، مجھ سے پناہ مانگتا تھا، میں کہتی ہوں کہ آج تو اسے پناہ دے دے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تعالی عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔